آداب، میں ہوں فیض عالم فیضی۔ آج ہم حاضر ہیں اپنی خاص پیشکش دستار بندی کے ساتھ۔ دلی کی شاہی جامع مسجد میں 22 نومبر کو 14ویں نائب امام کے لیے دستار بندی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے اپنے بیٹے شعبان بخاری کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ سید شعبان بخاری کی عمر 19 سال ہے اور انہوں نے اپنے والد محترم کی امیدوں پر کھرا اترنے کے ساتھ ساتھ ملک اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے پوری ایمانداری کے ساتھ کوششیں کرنے کا یقین دلایا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ امامت کے فرائض کو شریعت محمدی کے دائرے میں رہ کر پورا کریں گے۔ دستار بندی کی تقریب میں ملک و بیرون ملک سے بڑی تعداد میں علماء کرام نے شرکت کی۔ ملک کے ہر کونے سے بڑی تعداد میں لوگوں نے بھی تقریب میں شرکت کی اور اظہار یکجہتی کا مظاہرہ پیش کیا۔ اسی کو مرکز میں رکھ کر ہم حاضر ہیں اس خاص پیشکش کے ساتھ۔ دستار بندی کی تقریب میں لوگوں کا جم غفیر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ملت اسلامیہ ہند سید شعبان بخاری کو نائب امام بنائے جانے سے خوش ہیں۔ تقریب میں شامل لوگ سید شعبان بخاری کو اپنی دعاؤں سے نواز رہے تھے۔ تقریب کا آغاز بعد نماز مغرب تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما۔ سید شعبان بخاری اب جبکہ 14ویں نائب امام کے منصب پر فائز ہو چکے ہیں تو لوگوں کی امید وابستہ ہیں۔ خود شعبان بخاری نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ امیدوں پر کھرا اتریں گے۔ دستار بندی کی تقریب میں بڑی تعداد میں نامچین ہستیوں نے بھی شرکت کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ جامع مسجد کے شاہی امام احمد بخاری کے بیٹے شعبان احمد بخاری کی دستار بندی بڑے ہی دھوم دھام سے کی گئی۔ دستار بندی کی رسم 22 نومبر کو بعد نماز مغرب ادا کی گئی۔ شعبان بخاری کی عمر 19 سال ہے اور وہ 14ویں نائب امام بنائے گئے ہیں۔ دستار بندی کی تقریب میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کئی نامچین ہستیاں بھی شامل ہوئیں۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور پھر نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی۔ دستار بندی سے قبل جامع مسجد کی روایت کے مطابق 7 گولے داغے گئے۔ ویسے دستار بندی کو لے کر سوال بھی کھڑے کیے گئے تھے اور دلی ہائی کورٹ تک معاملہ جا پہنچا تھا، پر ہائی کورٹ نے اس مسئلے میں مداخلت سے انکار کر دیا۔ وہیں دستار بندی کی رسم کے دوران شاہی امام نے کہا، میں شعبان بخاری کو جامع مسجد کا نائب امام بنائے جانے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ امیدوں پر کھرا اتریں گے۔ شاہی امام نے جب شعبان بخاری کو اپنا نائب مقرر کیا تو ان کی امیدیں پروان چڑھنا لازمی سی بات ہے۔ ویسے شعبان بخاری نے بھی اپنے والد محترم کی امیدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا، اللہ نے جو ذمہ داری مجھے سپرد کی ہے اس کو میں استقامت اور حوصلے کے ساتھ نبھاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے، شعبان بخاری کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس سے نہ صرف ان کے والد کی امیدیں وابستہ ہیں بلکہ ملت اسلامیہ ہند کے سامنے درپیش مسائل کے حل میں ان کی جہد کی امیدیں بھی انگڑائیاں لینے لگی ہیں۔
اب جبکہ تمام تر دشواریوں کو درکنار کرتے ہوئے شعبان بخاری کو نائب امام بنایا جا چکا ہے، تو مسلمان ہند کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ سید شعبان بخاری کی قیادت میں مسلمان متحد ہو کر اپنے مسائل کے حل کے لیے کوششوں میں اضافہ کریں گے۔ سید شعبان بخاری کی دستار بندی کی تقریب کی خاص بات یہ رہی کہ تقریب میں ملک علماء کرام، اکابرین و مشائخ نے پروقار انداز میں موجود ہو کر شعبان بخاری کو دعاؤں سے نوازا۔ بلا شبہ سید شعبان بخاری کی دستار بندی سے اس روایت کو تو قائم رکھا ہی جسے جامع مسجد کی پہچان کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ساتھ ہی اس سے ملت اسلامیہ ہند کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے فلاح و بہبود کے لیے شاہی امام کی طرف سے کوششوں کو جاری رکھا جائے گا۔ چینل 1 کے لیے فیض عالم فیضی کے ساتھ معرفت رضا زیدی کی رپورٹ۔ بے شک سید شعبان بخاری کو 14واں نائب امام مقرر کیا گیا، جس سے لوگوں کی امیدیں پروان چڑھنے لگی اور قوم و ملت کو یہ تقویت بھی ملی کہ ان کا اگلا امام سید شعبان بخاری ہوگا، جسے دستار بندی کے ذریعے مقرر کیا گیا ہے نائب امام کی حیثیت سے۔ ہمارے ساتھ مولانا اقبال احمد مصباحی جڑ گئے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس معاملے پر زیادہ جانیں گے۔ مولانا اقبال مصباحی صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ مولانا اقبال مصباحی صاحب، مولانا سید شعبان بخاری صاحب کو 14واں نائب امام بنایا گیا ہے، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا سید شعبان بخاری کی خدمت میں، اور دوسری بات یہ کہ یہ تو ایک دستور چلا آ رہا ہے جامع مسجد کا۔ میری معلومات کے مطابق شاہی جامع مسجد میں اورنگزیب کے زمانے سے ہی یہ امامت کی ذمہ داری جو ہے ایک خاندان میں منتقل کر دی گئی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو اس وقت مختلف طرح کی خبریں آ رہی ہیں، لوگ اس کو ایک ایشو بنا رہے ہیں۔ یہ تو شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ ان کے والد محترم جو اس وقت امام ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ پہلے نائب امام تھے، پھر ان کی دستار بندی کے ذریعے ان کو اس منصب پہ لایا گیا۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو اورنگزیب کے زمانے سے نسلاً بعد نسلیں جو ہے ایک ہی خاندان میں امامت منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، تو اس کو مثبت پہلو سے دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں حضور کا طریقہ کیا تھا، اپنے بعد حضور نے کسی کو مقرر نہیں کیا، امت نے حضرت ابو بکر کو اپنا امام اور اپنا خلیفہ تسلیم کیا، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کر دیا، اپنی موجودگی میں انہیں اپنا نائب بنایا، اور پھر یہ کہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر امت مسلمہ کے خلیفہ ٹھہرے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے کہ تم پر میری سنتوں کی پیروی بھی واجب ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کی پیروی بھی واجب ہے۔ تو دونوں طریقے ہیں کہ کسی کو نامزد نہ کیا جائے، یہ حضور کا بھی طریقہ ہے، اور کسی کو نامزد کر دیا جائے، یہ حضرت ابو بکر کا طریقہ ہے۔ تو اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اختلاف کی کوئی گنجائش ہے، اسے مثبت پہلو میں لیا جانا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات جو مجھے خوشی بھی ہے کہ بخاری صاحب نے اس دستار بندی کی رسم کے موقع پر، جو میں اس کو مثبت پہلو سے لے رہا ہوں، کہ ملک کے تمام مسالک کے علماء کو اور مشائخ کو جمع کیا، تو اس اعتبار سے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جتنے کلمہ گو حضرات ہیں، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، اس موقع پر امام بخاری نے تمام لوگوں کو مدعو کر کے ایک نئی امید کی لہر دوڑائی ہے ملک کے اندر۔ اور اس کو اس اعتبار سے بھی ہم دیکھیں کہ جامع مسجد جو ہے اس کی ایک قدیم روایت رہی ہے کہ مسلمانوں کے عائلی مسائل میں، مسلمانوں کے مذہبی مسائل میں جامع مسجد نے ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کیا ہے، اس کا ایک اہم رول رہا ہے۔ تو موجودہ زمانے میں جو مسلمان افتراق کا شکار ہیں، اس دستار بندی کے موقع پر تمام مسالک و مکاتب کے علماء کو مدعو کر کے امام بخاری صاحب نے بڑی اچھی پیش رفت کی ہے۔ ان کے اس قدم کو مثبت پہلو سے دیکھا جانا چاہیے، اور ہم ان کی تقرری پر اپنی جانب سے اور اپنے تمام مسلمانوں کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ جن امیدوں کے ساتھ امام بخاری صاحب نے اپنے عزیز
محترم جناب شعبان بخاری صاحب کو اس منصب کی ذمہ داری سونپی ہے وہ اس کو کما ادا کر سکیں گے۔ جی بالکل مولانا صاحب، ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ سید شعبان بخاری کو نائب امام بنایا گیا ہے، تو اس سے ملک و قوم کے فلاح و بہبود کے لیے وہ کوششیں کریں گے، کاوشیں کریں گے، ایسی امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے۔ تو ایک طرف قوم کے وہ مسائل جو سامنے درپیش ہیں اس کو حکومت وقت کے سامنے اٹھانا، جو ایک سلسلہ بھی چلا آ رہا ہے، سید احمد بخاری نے بھی اٹھایا، ان کے والد محترم عبداللہ بخاری نے بھی اٹھایا، اور اب شعبان بخاری کی باری آنے والی ہے۔ تو یہ کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، کیسی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں ان سے کہ وہ قوم کے سامنے جو درپیش مسائل ہیں اسے کیسے وہ اٹھائیں گے اور اس پر وہ کس طرح سے گامزن ہوں گے؟ دیکھیے اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے، جب تک ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تمام مسلمان، جب تک انہیں متحد ہو کر انہیں آگے نہیں بڑھائیں گے، اکیلے وہ شخص کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم صرف یہ امید لگا بیٹھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور وہ ہمارے سامنے لا کر پیالہ رکھ دیں، ہم اٹھا کے پی لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جو بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں، جب تک تمام مسلمان متحد ہو کر ان کو آگے نہیں بڑھائیں گے، ان کو اپنا قائد بنا کر پیش نہیں کریں گے، تو وہ کیسے کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، جو امیدیں ان سے وابستہ کی جا رہی ہیں ان امیدوں پہ وہ کھڑے اسی وقت اتر سکتے ہیں جب ہم تمام مسلمان متحد ہو کر انہیں آگے بڑھائیں، ان کا سپورٹ کریں، ان کا تعاون کریں، نہ یہ کہ پھر یہ کہ ہم اس میں انتشار والی صورتحال پیدا کریں۔ تو امیدیں ہیں ان سے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس امید پر کھڑا اتریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان انہیں سپورٹ کریں، متحد ہو کر انہیں آگے بڑھائیں۔ کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو مدعو کیا جاتا اور اس پہ مجلس مشاورات کی طرح وہ اکٹھا ہوتے اور پھر یہ طے کیا جاتا کہ انہیں نائب امام بنایا جائے، اور اگر وہ والد محترم ہیں جو شاہی امام ہیں انہوں نے اپنے جانشین کو مقرر کر دیا، خود اپنے بیٹے کو مقرر کر دیا، تو اس سے کہیں کچھ اختلافات سی کیفیت تو نہیں بنتی؟ نہیں، اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں نا۔ دیکھیے مجلس مشاورت بلائی جاتی اور پھر بیٹھک کی جاتی، اور پھر کیا کرتے مجلس مشاورت والے؟ سوال اس بات کا ہے کہ جب دستور میں لکھا گیا ہے کہ اسی خاندان میں امامت رہے گی، یہ ذمہ داری اسی خاندان والوں کے سپرد کی جائے گی، تو مجلس مشاورت کو اگر دکھایا بھی جاتا تو فیصلہ تو یہی نکل کے آتا، شعبان بخاری ہوتے یا ان کے کوئی دوسرے صاحبزادے ہوتے، فیصلہ تو یہی نکل کر آنا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجلس مشاورت کی کوئی ضرورت تھی، جب دستور ہے، دستور کی خلاف ورزی تو نہیں کی ہے امام بخاری نے۔ ہاں اگر دستور کی خلاف ورزی ہوتی کسی بھی جہت سے تو پھر یہ کہ آواز اٹھانا میں درست سمجھتا، لیکن یہاں تو اصول کے مطابق ہے اور ضابطے کے مطابق، یہ تو سینکڑوں سالہ تاریخ رہی ہے۔ اب اٹھا کے دیکھ لیں شاہجہانی مسجد کی تاریخ، اسی خاندان میں امامت منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو اگر مجلس مشاورت بٹھائی بھی جاتی، اگر لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ مجلس مشاورت بٹھائی جاتی ہے اور پھر یہ کہ متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہوتا، تو سوال اس بات کا ہے کہ مجلس مشاورت کے بیٹھنے کے بعد بھی فیصلہ تو یہی نکل کر آتا نا۔ دستور تو آپ نہیں بدل دیتے اس مسجد کا، شاہجہانی مسجد کا جو ایک ضابطہ ہے، جو اس کا بائی لاز ہے، اس کو تو آپ نہیں بدل سکتے۔ تو اس امام بخاری صاحب کے اس عمل کو غیر آئینی نہیں کہا جا سکتا، یہ تو دستور کے مطابق ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے دنیاوی اعتبار سے جو دستور ہے جامع مسجد کا وہ یہ ہے، اور پھر مذہبی اعتبار سے دونوں طریقے رائج ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ حضرت ابو بکر نے اپنے زمانے خلافت میں حضرت عمر کو نامزد کر دیا کہ آپ کے بعد یہ خلیفہ رہیں گے، تو یہ بھی دستور کے مطابق ہی ہے، مذہبی اعتبار سے بھی اس کو غلط عمل نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو دونوں طریقے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی کرنا ہے، دونوں طریقے ہیں۔ حضور نے کسی کو نامزد نہیں کیا، امت نے حضرت ابو بکر کو اپنا پیشوا تسلیم کیا، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کر دیا، حضرت عمر نے اپنے بعد جو ہے وہ ایک ٹیم بنا دی، ایک شورا بنا دی کہ یہ جسے چاہیں منتخب کر لیں۔ تو سب طریقے اسلام کی روشنی میں ہی ہیں، ہم ان کو غیر اسلامی طرز عمل نہیں قرار دے سکتے ہیں، یہ زیادتی ہوگی۔ امام بخاری صاحب کا جو عمل ہے، جو انہوں نے اپنے طور پہ ثوابدید کے مطابق جو بہتر سمجھا، انہوں نے فیصلہ لیا ہے۔ اب یہ کہ جب انہوں نے فیصلہ لے لیا ہے تو تعاون کریں، اب اس میں بیجا انتشار والی کیفیت پیدا کر کے مسلمان جو اس وقت داخلی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی مصائب و آلام کے شکار ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو ایسی چیزوں میں بیجا انتشار کر کے امت مسلمہ کو اور پیچھے دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا جائے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، آگے دیکھیں۔ جی بالکل، تو ظاہر سی بات ہے یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تعاون کریں تاکہ وہ آگے کام کر سکیں، خاص کر کے جو روایت رہی ہے جامع مسجد کی، جامع مسجد کا جو اثر و رسوخ رہا ہے، خاص کر کے ہندوستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں، اور ملک و قوم
کو بڑی امیدیں رہی ہیں اور اس امید پر یہ کھرے بھی اترے ہیں۔ عارف اقبال مصباحی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ان تمام جانکاری کے لیے۔ تو شعبان بخاری کو نائب امام بنا دیا گیا ہے، 14واں نائب امام انہیں بنایا گیا۔ 22 نومبر کی شام میں یہ تقریب کی گئی جامع مسجد کے صحن میں۔ وقت تو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ دلی کی جامع مسجد کی تعمیر مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں ہوئی تھی۔ جامع مسجد کی تعمیر میں خاصا وقت لگا تھا۔ مسجد کی تعمیر کا کام جب مکمل ہو گیا تو شاہ جہاں نے بخارا کے بادشاہ سے امام بھیجنے کے لیے سفارش کی تھی اور پھر بخارا سے شاہی مسجد کے لیے امام کو بھیجا گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ دلی کی جامع مسجد کی تعمیر مغل بادشاہ شاہ جہاں نے کروائی تھی۔ مسجد کی تعمیر کا کام 6 اکتوبر 1650 کو شروع ہوا اور 1656 میں مسجد مکمل طور پر تیار ہو گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جسے آج جامع مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا نام مسجد جہانما رکھا گیا تھا۔ مسجد جہانما کا مطلب پوری دنیا کو دیکھنے والی مسجد ہوتا ہے۔ لیکن پھر بعد میں اسے جمعہ مسجد کے نام سے جانا جانے لگا۔ مسجد کی تعمیر کے بعد امامت کے لیے شاہی امام کی تلاش کی گئی۔ پھر شاہ جہاں نے بخارا، جسے اب ازبکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ بادشاہ کو سفارش بھیجی کہ جامع مسجد کے لیے ایک ایسا امام بھیجیں جو بہترین عالم اور اپنے زمانے کی نہایت بزرگ شخصیت ہو۔ بخارا کے بادشاہ نے سید عبد الغفور شاہ بخاری کو ہندوستان بھیجا۔ سید عبد الغفور بخاری کا تعلق پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ عبد الغفور بخاری کو منصب امامت پر 24 جولائی 1665 کو فائز کیا گیا۔ شاہ جہاں نے سید عبد الغفور بخاری کو امام سلطنت، شاہی امام کے خطاب سے نوازا اور یہی سلسلہ آج تک قائم و دائم ہے۔ سچ کہا جائے تو جامع مسجد کی یہ روایت ہندوستان کی سب سے پرانی اور اٹوٹ روایتوں میں سے ایک ہے، جسے آج بھی بڑے عزت و احترام کے ساتھ نبھایا جا رہا ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو اس کے لیے ملت ہند کی وہ پرخلوص محبت ہے جس کے سہارے قیادت شاہی امام کرتے رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ امام نے ہمیشہ ہی ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کو لے کر اپنی آواز بلند کی ہے۔ شاہ امام کی آواز کو حکومت ہند نے بھی نظر انداز کرنے کی بھول کبھی نہیں کی ہے، کیونکہ یہ آواز مسلمانوں کے مسائل کو مد نظر رکھ کر اٹھتی رہی ہے۔ شاہجہاں نے مسجد جہانما کی تعمیر کرا کر ملت اسلامیہ کے وقار میں 4 چاند لگائے، جس کی حفاظت پچھلے 400 سالوں سے شاہی امام کر رہے ہیں، اور اسی حفاظت کے لیے شعبان بخاری کو 14واں نائب امام بنایا گیا ہے۔ چینل 1 کے لیے فیض عالم فیضی کے ساتھ معرفت رضا زیدی کی رپورٹ۔
بے شک شاہجہاں نے جو مسجد کی تعمیر کرائی وہ اپنے شباب کے ساتھ آج بھی قائم و دائم ہے. اس کو تاریخ کی روشنی میں اگر دیکھنے کی کوشش کی جائے تو اس کی اہمیت شروع سے لے کر اب تک قائم و دائم ہے. اسی پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سید افضل عباس صاحب. سید افضل عباس صاحب، ابھی میں نے رپورٹ پیش کی، تاریخی حیثیت اس کی بتائی اور شعبان بخاری جو نائب امام بنے ان کے بارے میں نے بتایا. تو شعبان بخاری کو نائب امام بنایا جانا آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، شعبان بخاری صاحب کو بنانا جو ٹریڈیشن چلا، بالکل آپ نے کہا آپ نے نیوز میں کہ یہ ٹریڈیشن چلا رہا ہے. اور جب یہ مسجد کی تعمیر کی گئی تھی غالباً 300-400 برس پہلے کے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ کے رپورٹ کے حساب سے، تو اس میں اچھی بات ہے کہ ان کے فیملی سے بخارے سے لوگ آئے، بخارے سے بلایا گیا اور ایک جید عالم دین کو بلا کے پیشوام بنایا گیا. اور یہ قوم چونکہ اس مسجد کے امام ہی نہیں بلکہ قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. اور اس پیٹرن پر میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو بھی امام بنا ہے وہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بخاری صاحب کے بیٹے شعبان بخاری صاحب کو بنایا جا رہا ہے، امام بنایا جا رہا ہے. یہ بھی مسجد کی امامت کے ساتھ ساتھ قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، قوم کی خدمت کریں گے. جی بالکل. اگر سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس پہ سیاست کرنا بھی میرے خیال سے صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو امامت کا معاملہ ہے. اس میں سیاست کی کیا بات؟ جو لوگ سیاست کی بات کیا، جب کوئی بڑا آدمی یا بڑے جگہ پہ ہوتا ہے تو انگلیاں اٹھتی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. بخاری صاحب کا خاندان ایک خانوادہ جو ہے ایک لمبے عرصے سے اس کی قیادت، اس مسجد کی قیادت کرتا آ رہا ہے اور ابھی یہ کرتا رہے گا. تو اس میں کچھ لوگوں کو ہم نہیں کہتے کسی پہ کامنٹ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اگر یہ قیادت ان لوگ کرتے ہیں اور امام ایک ٹریڈیشن چلا رہا ہے کہ ان کے خانوادے سے ہوتا ہے تو اس میں ہمیں آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں، رہی بات کہ جس کو جو ذمہ داری جائے اس کو بخوبی قوم و ملت کے لیے، ملک کے لیے بخوبی نبھانے کی کوشش کرے، یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے. تو کیا یہ امید کی جائے کہ جیسے سید احمد بخاری کی شخصیت رہی ہے یا ان کے والد محترم سید عبداللہ بخاری کی شخصیت رہی ہے، اسی شخصیت کو آگے بڑھائیں گے سید شعبان بخاری؟ جیسا کہ حالانکہ ان کے بعد میں کیریکولم پتا نہیں ہے کہاں سے ایجوکیشن لیا، لیکن لوگ سنتے ہیں کہ وہ ڈگری انجینئر بھی ہے، شاید کیا ہے، دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے. جو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کا جو جس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے اس کی سوچ میں بھی فرق آتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ وہ بخوبی اس کو انجام دیں گے اور دینا بھی چاہیے. اور جو بھی آج کے ڈیٹ میں جو بھی اخباروں کے ذریعے اور آپ لوگوں کے ذریعے جو کنٹروورسی تھوڑی سی نظر آئی تھی وہ میرے نظر میں بے معنی تھا. تو قوم کو امید ہے، ان سے وابستہ ہے امید، اور میرے خیال سے قوم امید اگر کر رہی ہے تو بجا نہیں ہے. بالکل بجا نہیں ہے، بالکل قوم کی امیدیں لگی رہیں گی. ہم اتنا ضرور میں کہوں گا کہ دیکھیے کوئی بھی امام ہو، امام کو اپنی امامت پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی تاریخ میں دیکھیے کہ امامت ایک ایسی چیز ہے اس کے پیچھے لاکھوں ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی ذمہ داری قائم پڑتی ہے. تو اس میں اس پیمانے پہ اتر کے ان کو بھی، حالانکہ میں ان کے بارے میں کوئی خاص جانتا نہیں ہوں، لیکن ان کو اس پیمانے پہ اتر کے اس کو پوری طرح سے کامیاب بنانے کی کوشش کریں. اور انرجیٹک آدمی ہے، نوجوان ہے، اور مجھے یقین ہے کہ دنیا بھی دیکھ رہے ہیں، اب خانوادہ ان کا دینی تعلیم سے وابستہ رہا ہے، تو امید ہے کہ بخوبی اپنے دادا پردادا اور اپنے خانوادے کی عزت اور ہندوستان کی مقبولیت اور مسلمانوں کی اقلیتوں کی فلاح بہبود کے لیے سوچتے رہیں گے. جی بالکل. تو ظاہر سی بات ہے شعبان بخاری مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے سوچیں گے، ایسی امید کی جا رہی ہے. اور اسی پر روشنی ڈال رہے تھے سید افضل عباس. سید افضل عباس صاحب کا آپ کو بہت بہت شکریہ. سید شعبان بخاری کی دستار بندی کو لے کر تھوڑے اختلافات بھی ہوئے، لیکن جب 22 نومبر کو دستار بندی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تو سب کچھ ٹھیک تھا. شاہی امام کے لیے پورے ملک سے اظہار یکجہتی کا نذرانہ پیش کیا گیا. تقریب میں شرکت کرنے کے لیے لوگوں کا جوش اور ولولہ قابل دید تھا. لوگ اس بات کو لے کر کافی مطمئن نظر آ رہے تھے کہ شاہی امام سید احمد بخاری کے بیٹے سید شعبان بخاری، جنہیں 14ویں نائب امام کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، وہ جامع مسجد کی امامت کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کے سامنے درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنی کاوشوں کو بھی آگے بڑھائیں گے. جامع مسجد کا مقام نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک میں بھی کافی اہم ہے. شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے شاہی جامع مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے.
تقریباً 400 سال پہلے شاہجہاں نے جب اس مسجد کی تعمیر کروائی تھی تو تبھی سے اس مسجد کو ہندوستان کی رفاقت کی پہچان کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بے شک سید شعبان بخاری پر 14ویں امام کی حیثیت سے نہ صرف مسجد کی عظمت و وقار کو بلندی پر قائم رکھنے کی ذمہ داری آن پڑی ہے، بلکہ شاہی مسجد کی اس روایت کو بھی زندہ رکھنے کا ذمہ ہے جسے ان کے آباء و اجداد نے پوری طرح نبھایا ہے۔ تو سید شعبان بخاری کو 14واں نائب امام بنا دیا گیا ہے۔ یقیناً اس سے قوم و ملت کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ قوم و ملت کی جو امیدیں ہیں اس پہ کھرے اتریں گے۔ تو ہماری اس خاص پیشکش دستار بندی میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔